Assalamu alaikum fourth year. Hope you all will be fine with the blessing of Allah Almighty. Dear fourth year, today is Monday and date is 20 July 2020, and today we are going to start our next chapter, chapter 9, and the questions of chapter 9 based on the design and structure of the novel. चैप्टर 9 हमने स्टार्ट करना है और चैप्टर 9 के जो क्वेश्चन हैं उसमें हमने नॉवल के स्ट्रक्चर और डिज़ाइन के बारे में जो है वो क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे कि ये जो नॉवल द ओल्ड मैन एंड द सी हेमिंगवे ने लिखा है वो किस पे बेस करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है. सो इट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38 and this question is the old man and the sea as a tragedy. जब हमने इसको ये क्वेश्चन अगर आ जाता है आपको पेपर में, द ओल्ड मैन एंड द सी एज ए ट्रेजिडी एक्सप्लेन करें, तो बेटा ये क्वेश्चन जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जब हमने ये नावल स्टार्ट किया था तो इस नावल के स्टार्ट में जो है हमने सबसे पहले इसकी समरी को डिस्कस किया था, इसकी स्टोरी को डिस्कस किया था. तो इस क्वेश्चन में आपकी जो है वो द ओल्ड मैन एंड द सी नावल की होल स्टोरी जो है वो आ जाएगी. अगर आप उसको लिख लेते हैं तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका अटेम्प्ट हो जाएगा, द ओल्ड मैन एंड द सी एज अ ट्रेजिडी, कि जो नावल है ओल्ड मैन एंड द सी उसको एज अ ट्रेजिडी बयान करें. तो जब आप इसमें इसकी होल स्टोरी जो है वो डिस्क्राइब कर देंगे तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा. सो दोबारा जो है इसको करने की जरूरत नहीं है. सो वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, एंड दैट इज सेंटियागो इज हेमिंगवे हिमसेल्फ, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सेकेंड जो इसका क्वेश्चन है वो है सेंटियागो इज हेमिंगवे हिमसेल्फ. कहा यह जाता है कि द ओल्ड मैन एंड द सी का जो मेन करेक्टर है, मेन करेक्टर जो है सेंटियागो का, वो एक्चुअली हेमिंगवे ने अपने आप को ही एक्सप्लेन किया है सेंटियागो के करेक्टर की सूरत में. तो इस क्वेश्चन को हम जो है वो रीड आउट करेंगे, इसको मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी और हम वो तमाम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे जो है वो रिजेम्बलेंस होती है करेक्टर ऑफ सेंटियागो की हेमिंगवे के साथ. So move toward the next page. Question number 39. Santiago is Hemingway himself. Move to the next point. Move to the answer of this question, and it's on page number 205 in my book. Hemingway always writes stories based on his personal experience. Hemingway जो है वो हमेशा कहानियाँ लिखता है जो कि जिसकी बुनियाद होती है उसके पर्सनल एक्सपीरियंस पे, उसके ज़ाती तजर्बे पर. देयर आर मैनी पॉइंट्स वेयर बोथ हेमिंगवे एंड सेंटियागो आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर. यहाँ पर बहुत से पॉइंट्स हैं जिसको हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि हेमिंगवे और सेंटियागो जो हैं वो दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हैं. सेंटियागो इज हेमिंगवे हिमसेल्फ. जब हम ये पॉइंट्स पढ़ते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि जो करेक्टर ऑफ सेंटियागो है वो एक्चुअली हेमिंगवे का ही करेक्टर है. The great fish in this novel and the sharks are Hemingway critics who try to damage his literary reputation. क्योंकि इस नॉवल द ओल्ड मैन एंड द सी में हेमिंगवे ने जो फिशेस और शार्क्स का जिक्र किया है वो एक्चुअली हेमिंगवे की अपनी लाइफ के वो क्रिटिक्स हैं, वो नकाद हैं. क्रिटिक्स होते हैं जो तनकीद करते हैं. हु ट्राइज टू डैमेज हिज लिटरेरी रेपुटेशन, जिन्होंने कोशिश की थी उस पर तनकीद करके उसकी अदबी शोहरत को नुकसान पहुंचाने की उसकी रियल लाइफ में. The writing of such a grand novel is fraught with difficulties. जब उसने ये नॉवल लिखा था तो उससे उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था. The old man also faces similar difficulties in hooking the big fish. बिल्कुल उसी तरह सेंटियागो को भी नॉवल में जब उसने बड़ी फिश को पकड़ना था, मार्लिन को हुक करना था, तो उसको बहुत सी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ा. सो एक तो ये पॉइंट है सिमिलैरिटी का उनके बीच में. सो हेमिंगवे इज एज एग्जैक्ट इन राइटिंग, लेकिन हेमिंगवे भी इतना ही एग्जैक्ट था, इतना ही ठीक था ये लिखने में, अपनी राइटिंग जो उसने लिखी थी, जो उसने अपनी तहरीरें लिखी थी, एज सेंटियागो इज एग्जैक्ट इन फिशिंग. जितना तजर्बाकार जो था वो सेंटियागो था फिशिंग में, आर्ट ऑफ फिशिंग में, मछलियां पकड़ने के फन में. यानी जितना लिखने में हेमिंगवे एक्सपर्ट था इतना ही सेंटियागो जो है वो फिशिंग में एक्सपर्ट था. Santiago is an expert who keeps his fishing line straighter than anyone else does. और जो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि जो सेंटियागो है वो अपनी डोरी जो है वो इतनी ही सीधी रखता था, इतनी ही एग्जैक्ट और इतनी महाराना अंदाज में रखता था जितना कि हेमिंगवे अपनी राइटिंग में था. ही फील्स अ ग्रेट रिस्पेक्ट एंड लव फॉर द ग्रेट मार्लिन. और वो महसूस करता था बहुत ज्यादा इज्जत और मोहब्बत उस बड़ी सी मछली मार्लिन के लिए. ही स्ट्रगल्स रेजोल्यूटली टू मास्टर इट. और उसने बहुत ज्यादा कोशिश की थी पुख्ता इरादे के साथ उसको
پانے کے لیے. He fights too against the greedy sharks who seeks to destroy the beauty of his prize. وہ لڑتا تھا کس کے اگینسٹ؟ گریڈی شارکس کے اگینسٹ. وہ جو لالچی شارکس تھیں ان کے اگینسٹ بھی لڑتا تھا لڑا تھا. who seeks to destroy the beauty of his prize, جو کہ تباہ کرنا چاہتی تھیں اس کی محنت کے پرائز کو، انعام کو. He remains essentially undefeated. وہ جو ہے ضروری طور پر یا بنیادی طور پر ہم یہ کہیں گے کہ وہ انڈیفیٹڈ ہی رہا. فزیکلی وہ چاہے اس کو شکست جو ہے وہ ملی تھی، لیکن اسپرچولی یا مورلی ہم یہ کہیں گے کہ جو اولڈ مین سینٹیاگو تھا وہ ناول میں انڈیفیٹڈ تھا. ڈسپائٹ فیلئر ٹو گو آؤٹ دا سی اگین، اور اپنی ناکامی کے باوجود یا اس کے باوجود وہ کیا تھا، وہ سمندر میں بہت دور تک جاتا ہے دوبارہ. آل دس ہیمنگ وے ہمسیلف ہیڈ بین ڈوئنگ، اور یہ سب کچھ ہیمنگ وے نے خود بھی کرتا رہا. ان فگریٹو ٹرمز، اپنی ادبی اصطلاحات میں. ان دا پریکٹس آف ہز آرٹ، اپنی کس میں، جب وہ اس آرٹ میں پریکٹس کر رہا تھا تو وہ بھی اتنا ہی دور، بہت یعنی دور جانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھی اتنا ہی آگے چلا گیا. It is possible to interpret the story of Santiago as a symbolic representation of Hemingway's vision of himself in 1952. وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ جو سٹوری ہے The Old Man and the Sea کی، اس میں جو سینٹیاگو کا کریکٹر ہے وہ ہیمنگوے نے ایز اے سمبولک ریپرزینٹیشن، وہ علامتی طور پر وہ نمائندگی کرتا ہے آف ہیمنگوے ویژنز ہمسیلف، ہیمنگوے کے خیال کی، جو اس کا کب تھا 1952 میں. اور یہی وہ ٹائم تھا جب دا اولڈ مین اینڈ دا سی اس نے لکھا تھا اور وہ پبلش ہوا تھا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 1952 میں ہیمنگوے کا جو ویژن تھا، جو خیال تھا، جو اس کے خیالات تھے، جو اس کی سوچ تھی، اس نے اس کو ریپرزینٹ کیا ہے سمبولیکلی ان دا کریکٹر آف سینٹیاگو. کس کے کردار میں؟ سینٹیاگو کے کردار میں. سینٹیاگو دا ایکسپرٹ فشر مین از ہیمنگوے. سینٹیاگو جو تھا وہ بھی اتنا ہی ایکسپرٹ فشر مین تھا. از ہیمنگوے دا ڈیڈیکیٹڈ ریسپانسبل اینڈ کیئرفل رائٹر، جتنا کہ ہیمنگوے ایک ڈیڈیکیٹڈ جو پوری لگن کے ساتھ کام کرتا ہے، ریسپانسبل اور ذمہ داری کے ساتھ کام کرتا ہے، اینڈ کیئرفل اور بہت ہی محتاط ہو کے کام کرتا ہے ایز اے رائٹر، ایک رائٹر کی حیثیت سے. یعنی جتنا ایکسپرٹ فشر مین سینٹیاگو تھا اولڈ مین اینڈ دا سی میں، اسی طرح ہیمنگوے بھی اپنی ریئل لائف میں اتنا ہی ڈیڈیکیٹڈ، ریسپانسبل اور کیئرفل رائٹر تھا. تو یہ دونوں چیزیں، یہ جو کوالٹیز ہیں، ڈیڈیکیشن ہے، ریسپانسبلٹی ہے، یا اس کا کیئرفل ہونا ہے، وہ کیا سیم یہی کوالٹیز جو ہیں وہ ہم اولڈ مین اینڈ دا سی میں سینٹیاگو کے کریکٹر میں دیکھتے ہیں. کیونکہ جو سینٹیاگو کا کریکٹر ہم پڑھتے ہیں تو یہی کوالٹیز ہمیں اس میں بھی ملتی ہیں. وہ بھی کیا تھا؟ ڈٹرمنڈ تھا. ٹھیک ہے، اس میں بھی یہی ڈیڈیکیشن تھی، یہی ڈیووشن تھی اپنے کام کے لیے. سینٹیاگوز فیڈڈ ریپوٹیشن ایز اے چیمپئن ریپرزینٹس ہیمنگویز لٹریری ریپوٹیشن ان دا ارلی 1950s. انڈر لائن کر لیں، یہ امپورٹنٹ لائن ہے کہ سینٹیاگو کی جو فیڈڈ ہوتا ہے دھندلی ریپوٹیشن تھی، جو شہرت تھی ایز اے چیمپئن، ایک چیمپئن کی حیثیت سے وہ نمائندگی کرتی ہے، ریپرزینٹ کرتی ہے ہیمنگوے کی لٹریری ریپوٹیشن کو، ہیمنگوے کی ادبی ریپوٹیشن کو، شہرت کو ان دا ارلی 1950s، جو کہ 1950 کے سٹارٹ میں تھی. یعنی 1950 کی شروعات میں جو ریپوٹیشن ایز اے رائٹر ہیمنگوے کی تھی، وہی ریپوٹیشن جو تھی ایز اے چیمپئن سینٹیاگو کی بھی تھی. ٹھیک ہے. ادر پوائنٹس آف ریزیمبلنس، کیونکہ جب وہ بھی 84 ڈیز تک سینٹیاگو جو ہے وہ کوئی فش نہیں پکڑ پاتا تو دوسرے لوکیلٹی کے جو فشر مین ہیں اس کو ان لکی ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس میں اب جو ہے وہ ہمت یا وہ اسٹرینتھ نہیں رہی ہے، اب وہ چیمپئن نہیں رہا ہے. تو جب اس کی ایک چیمپئن کی حیثیت سے جو اس کی ریپوٹیشن تھی جو وہ دھندلی ہونا شروع ہوئی، تو اسی طرح 1950 کی شروعات میں ہیمنگوے کی ایک رائٹر کی، ایک ادیب کی حیثیت سے بھی جو ہے وہ شہرت دھندلی ہونا شروع ہو گئی تھی. جب اس کے بعد اس نے جا کے یہ دا اولڈ مین اینڈ دا سی لکھا، جس پر اس کو نوبل پرائز بھی دیا گیا. ادر پوائنٹس آف ریزیمبلنس، اب ہم کچھ اور پوائنٹس دیکھتے ہیں جس سے ہمیں کریکٹر آف سینٹیاگو اور ہیمنگوے میں ریزیمبلنس ملتی ہے. ہیمنگوے آلویز رائٹ اسٹوریز بیسڈ آن ہز اون ایکسپیرینس ان دا بک. ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہیمنگوے نے ہمیشہ جو کہانیاں لکھی ہیں وہ اس کے اپنے ذاتی تجربے پہ بنیاد کرتی ہیں، یعنی ان کی بنیاد اس کے ذاتی تجربے پر ہوتی ہے. دا اولڈ مین اینڈ دا سی، سینٹیاگو دا اولڈ مین ڈریمز اباؤٹ دا افریقہ بیچز، دا لائنز پلینگ لائک کیٹس، دا ماؤنٹینز اینڈ دا نیٹو آف افریقہ. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے دا اولڈ مین اینڈ دا سی میں دیکھا کہ سینٹیاگو جو ہے وہ خواب دیکھتا ہے کس کے؟ شیروں کے، افریقہ کے ساحلوں کے، اور اس پر کھیلتے ہوئے بلیوں کی طرح کھیلتے ہوئے شیروں
صحروں کے، ماؤنٹینس کے، اور اس کے علاوہ اینڈ دا نیٹیوز آف افریقہ، اور افریقہ کے آبائی لوگوں کے جو وہ خواب دیکھا کرتا تھا، یہ ایکچولی کس پر بیس کرتے ہیں؟ دس از بیسڈ آن ہیمنگ ویز اون ایکسپیرینس، کیونکہ یہ سب بنیاد کرتے ہیں، ان کی بنیاد ہے کس پر؟ کہ ہیمنگ وے کے اپنے ذاتی تجربے پر، بیکاز ہی ہمسیلف وینٹ ٹو افریقہ آن سفاری، کیونکہ وہ خود بھی جو ہے وہ افریقہ میں سفاری میں جایا کرتا تھا، ہنٹنگ کے لیے، شکار کے لیے افریقہ جایا کرتا تھا. ہیمنگ واز اے گریٹ ہنٹر اینڈ فونڈ آف ہنٹنگ بگ گیمز. ہیمنگ وے جو تھا وہ خود بھی بہت بڑا شکاری تھا اور بڑی بڑی گیمز کو شکار کیا کرتا تھا. ہی انٹیمیٹلی نیو ایوری تھنگ ورتھ نوئنگ اباؤٹ فش. اور انٹیمیٹلی ہوتا ہے پوری طرح، مکمل طور پر، ہی کمپلیٹلی بھی کہہ سکتے ہیں ہم. اور وہ جو ہے وہ فشنگ کے بارے میں، آرٹ آف فشنگ کے بارے میں، مچھلیاں پکڑنے کے بارے میں بخوبی سب کچھ جانتا تھا جتنا جاننا ضروری ہوتا ہے. تو بیٹا یہ تھے ہمارے پوائنٹس جس میں ہمیں یہ پروف ہوا کہ جو کریکٹر آف سینٹیاگو ہے دا اولڈ مین اینڈ دا سی میں، اس میں ہیمنگ وے جو ہے وہ اس نے اپنے کریکٹر کو ریپرزینٹ کیا ہے ان دا کریکٹر آف سینٹیاگو، سینٹیاگو کے کردار کی صورت میں. تو یہ کوشچن بھی جو ہے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اکثر یہ کوشچن جو ہے وہ بیٹا آ جاتا ہے. آپ نے اس کو دوبارہ سے ریڈ آؤٹ کرنا ہے، پڑھنا ہے، اس کی امپورٹنٹ پوائنٹس کو آپ جو ہے وہ ہائی لائٹ کر لیا کریں، آسانی ہوتی ہے یاد رکھنے میں. تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ کوشچن کے ساتھ جو ہے وہ لیکچر میں آپ کو ڈیلیور کروں گی. ٹل دین اللہ حافظ، ہیو اے نائس ڈے.